دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پر حکومت کی غرض سے مختلف حملہ آور آتے رہے ہیں۔ کبھی اس پر اسکندر اعظم فوج لے کر چڑھ دوڑا تو کبھی اس پر محمود غزنوی نے حملہ کر دیا، کبھی خاندان غلامہ نے حکومت کی تو کبھی اس پر خلجی خاندان نے جھنڈے گاڑے، کبھی اس پر تغلق خاندان برسر اقتدار رہا تو کبھی اس خطے پر لودھیوں نے دھاوا بولا، کبھی اس پر مغلوں نے بادشاہت قائم کی تو ہاں، یہاں انگریز بھی لوٹ مار کرنے چلے آئے تھے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی انگریز یعنی المعروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج سے 420 سال قبل برطانیہ پر ملکہ الزبتھ اول برسر اقتدار تھیں۔ برطانیہ اس وقت خانہ جنگی سے سنبھلتا ہوا ایک زرعی ملک تھا اور وہاں اس وقت دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی تھیں، جبکہ ہندوستان کی بات کی جائے تو اس وقت ہندوستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا تھا اور ہندوستان دنیا کی 1/4 یعنی 25% مصنوعات پیدا کرنے والا ایک دولت مند ملک تھا۔ اس پر شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران تھا۔ اکبر کو اس وقت کا امیر ترین حکمران کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہنشاہ اکبر کی کل دولت آج کے دور کے تقریباً 13.5 ارب ڈالرز یعنی 22 کھرب روپے یا 10 ارب برٹش پاؤنڈز بنتی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تجارت پر ولندیزیوں یعنی ڈچ امپائر اور پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ اس دور میں مشرق کی تجارت میں ایک دوسرے کے تجارتی قافلے لوٹ لینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے ہندوستان سے تجارت کے لیے کئی تاجر مل کر ایک کمپنی بناتے تھے اور حکومت سے اس کا باقاعدہ اجازت نامہ لیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ لندن کی ایک عام سی کمپنی تھی، اس نے بھی ملکہ الزبتھ سے 31 دسمبر 1600 میں ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت مانگی، جو انہیں مل گئی۔ چارٹر کی روح سے اس کمپنی کو 15 سال ہندوستان میں تجارت کی اجازت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے مسالہ جات کی تجارت کی غرض سے برطانیہ کی ایک کمپنی 2 کوششیں کر چکی تھی، مگر اسے کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کئی بار کی کوششوں کے بعد آخرکار 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز اپنے جہاز ہیکٹر کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اترا اور وہاں گجرات میں سورت کے مقام پر باقاعدہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران 1605 میں بادشاہ اکبر وفات پا چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا جانشین جہانگیر ہندوستان پر حکمرانی کر رہا تھا۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع میں ہندوستان کی ساحلی پٹیوں کو ہی تجارت کی غرض سے چنا۔ شروع میں کمپنی کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہالینڈ یعنی ڈچ امپائر کے قزاق ان کے جہاز لوٹ لیتے تھے۔ اس بات کی شکایت انہوں نے اس وقت کے برطانیہ کے حکمران جیمز اول سے کی۔ جیمز اول نے کمپنی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور 1615 میں اپنا ایک سفیر سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں بھیجا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکے۔ تھامس رو کی کئی سال کی کوششوں کے بعد آخرکار شہنشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں تجارتی فیکٹری اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کی اجازت دے دی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے فرمان کے تحت کمپنی کو ہندوستان کے چند مزید علاقوں میں بھی تجارتی اڈے قائم کرنے کا ایک اجازت نامہ مل گیا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کئی دہائیاں صرف تجارت پر ہی توجہ مرکوز رکھی۔ 1625 میں کمپنی نے مدراس یعنی موجودہ چنئی سے تقریباً 40 میل دور اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کوٹھی کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کر لیا جسے فورٹ سینٹ جارج کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انگریز نے اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ کمپنی ہندوستان میں سوت یعنی کاٹن، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے وغیرہ کی تجارت کرتی تھی۔ کمپنی کو اس سے کافی منافع ملنے لگا۔ کمپنی جو چیز یہاں سے خریدتی اس کا معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی۔
دوستو 1625 تک کمپنی انڈیا میں کافی حد تک اپنے قدم جما چکی تھی۔ مدراس میں پوری ایک تجارتی کالونی ایسٹ انڈیا نے قائم کر لی تھی، جو کہ 18ویں صدی کے درمیان تک ایک شہر بن گیا تھا۔ 1647 تک ان کی 23 فیکٹریاں مختلف شہروں میں مکمل ہو چکی تھیں، جن میں مقامی افراد کو بھی کام کرنے کی اجازت تھی۔ دوستو اس وقت ہندوستان میں صرف انگریز ہی تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ فرانسیسی، پرتگالی اور ولندیزی بھی اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ مدراس سے 86 میل 86 مائلز دور فرانسیسیوں نے اپنا ایک پورا شہر آباد کر رکھا تھا۔ دوسری جانب جب برطانیہ اور فرانس میں کچھ ملکی اختلافات پیدا ہوئے تو ان کا اثر ہندوستان میں بھی پڑا، اور یہاں بھی انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان تجارتی مسابقت کمپٹیشن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائیاں چھڑ گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اس وقت افرادی قوت کی کمی تھی، چنانچہ کمپنی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور برطانیہ سے مزید اسلحہ اور فوج منگوا لی۔ کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح حاصل کی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبے، اور مشرق میں مدراس اور کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں بھی شامل ہیں۔ انہی کامیابیوں کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی طاقت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے مغلیہ سلطنت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مغلوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی جس میں انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کو جنگ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ جنگ چائلڈ کمپنی کے ڈائریکٹر جوزیانا چائلڈ نے شروع کی تھی۔ چائلڈ نے 1686 میں مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی ہندوستان بھجوا دیے۔ دوستو اس وقت ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اور اورنگزیب کی طاقتور فوجیں اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ اس لیے چائلڈ کی یہ بچگانہ حرکت کمپنی کو بہت مہنگی پڑی اور مغلوں نے انہیں شرمناک شکست دی۔ اس حوالے سے مورخ ولیم ڈیل رمپل نے لکھا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو مکمل ختم کر دیا۔ جنگ ہارنے کے بعد کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سرتوڑ کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ 2 انگریز سفیر اورنگزیب کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے، اور حلیہ ایسا کہ جیسے کسی ملک کے سفارتی نمائندے نہیں بلکہ بھکاری ہوں۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے 1690 میں کمپنی کو 1.5 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ اور جوزیا چائلڈ کی ملک بدری کے عوض کمپنی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کمپنی کو دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ان واقعات کے بعد کمپنی مزید محتاط ہو گئی اور اپنی توجہ صرف تجارت پر مرکوز کر دی۔ کمپنی نے اس دوران چائنا سے بھی تجارت شروع کی اور وہاں سے چینی کے برتن اور کپڑا وغیرہ منگوانے لگی۔ کچھ عرصے بعد کمپنی نے بنگال میں پوست کاشت کر کے صوبہ بہار میں افیم کی فیکٹریاں لگا لی اور یہ افیم چین میں سمگل کرنا شروع کر دی۔ چین نے انگریز کو روکنا چاہا تو ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ انہی جنگوں میں جو چین اور انگریزوں کے درمیان ہوئی، کمپنی نے 1839 کے ایک معرکے میں چین کو شکست دینے کے بعد نہ صرف افیم کی برآمد دوبارہ شروع کر دی بلکہ ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کی بندرگاہ پر بھی قبضہ جما لیا، جو چین کو 1997 میں جا کر پھر واپس ملی تھی۔ دوستو دوسری جانب 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستیں آپس میں سفارا ہو گئیں۔ کمپنی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کر لی۔ اب کمپنی نے فوج کے بل بوتے پر باقاعدہ ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ دوستو یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پہلا اردو یا ہندی کا لفظ جو انگلش میں شامل ہوا وہ لوٹ تھا، اور یہ لفظ اس دور میں انگلش میں شامل ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے ہندوستان کی زمین میں گاڑ چکی تھی۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق انگریزوں نے 1765 سے لے کر 1938 تک ہندوستان سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالر کی لوٹ مار کی۔ دوستو، اس لوٹ مار کو تھوڑی سی بریک اس وقت لگی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ ریاست بنگال کے حکمران بنے۔ سراج الدولہ نے کمپنی کو اپنی حدود میں واپس لانے کے لیے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے اپنے قبضے میں لے لیے اور کئی انگریزوں کو قید کر لیا۔ جنگ کی فضا پیدا ہوئی تو چال باز انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو حکمران بننے کا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا اور پھر 1757 کو پلاسی کے مقام پر سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا جسے جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سراج الدولہ کی فوجیں میر جعفر کی غداری اور انگریزوں کے جدید جنگی ہتھیاروں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور سراج الدولہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کمپنی نے وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا۔ اسی دوران نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کے بیٹے نے شہید کر دیا۔ دوستو، حکمرانی حاصل کرنے کے بعد جلد ہی میر جعفر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اصل حکمران انگریز ہی ہیں اور وہ صرف نام کا حکمران بنا ہے۔ اس بات کا ادراک ہونے کے بعد میر جعفر نے انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے ولندیزی یعنی ڈچ امپائر کی فوج سے مدد طلب کی، لیکن انگریزوں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور پھر 1765 میں بنگال کا نظم و نسق کمپنی نے خود سنبھال لیا۔ فتح بنگال کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مزید آگے بڑھتے ہوئے اگست 1765 میں آخری بااثر مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی اور انہیں صرف دہلی تک محدود کر کے پورے ہندوستان کی مالک بن گئی۔ شاہ عالم کے بعد اقتدار اکبر شاہ ثانی کے ہاتھ میں آیا اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر نے اقتدار سنبھالا جو 1857 تک حکمران رہے۔ بظاہر ان دنوں اقتدار اس وقت کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن دراصل تمام فوائد اور ٹیکس کمپنی کو مل رہے تھے۔ ہند کے بیشتر حکمران عیاشیوں میں مصروف تھے اور 35 ورکرز سے شروع کی گئی ایک چھوٹی سی کمپنی تقریباً پورے ہندوستان پر راج کر رہی تھی۔ ولیم ڈلرمپل اپنی کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک بہت بڑی قوم کو غلام بنا لیا تھا۔ دوستو، اسی دوران 1769 میں بنگال اور بہار کے علاقوں میں شدید قحط پیدا ہوا جس میں ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ قحط 4 سال تک قائم رہا اور اس قحط میں کمپنی نے محصولات کی قیمت بڑھا کر اور بھاری ٹیکس لگا کر ہندوستان کو کنگال کر دیا۔ دوستو، اسی دوران انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں مختلف مزاحمتیں بھی ہوتی رہیں۔ سراج الدولہ کے بعد سب سے بھرپور مزاحمت میسور کے حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے کی۔ ٹیپو سلطان نے فرانس کی مدد سے کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی، مگر کمپنی نے ہندوستان کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو بھی قابو کر لیا۔ مرہٹوں کے انگریزوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ٹیپو کو میسور کی تیسری جنگ میں شکست ہوئی اور 1799 میں ٹیپو سلطان مردانہ وار لڑتا ہوا اپنے وطن پر قربان ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ اب پورے ہندوستان پر حکومت سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، اسی دوران 1813 میں ایک چارٹر ایکٹ کے تحت برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد 1834 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تجارت کے اختیارات بھی واپس لے لیے اور کمپنی کو ایک کارپوریشن کا نام دے دیا۔ اس کے بعد کمپنی کو صرف ایک آخری معرکہ پیش آیا جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے بغاوت اور غدر کا نام دیا، دراصل مقامی لوگوں کے دلوں میں ابلتا ہوا وہ لاوا تھا جو وہ سالوں سے اپنے اندر بھر کر بیٹھے تھے۔ جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز 1857 میں بنگال میں ہوا۔
بنگال سے ہوتی ہوئی یہ تحریک ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی اور پھر یہی تحریک آخر کار جنگ آزادی کا سبب بنی۔ 1857 کے معرکے میں ہندوستان مکمل طور پر انگریز کے تصرف میں چلا گیا۔ اسی نام نہاد بغاوت کی سزا کے طور پر انگریزوں نے ہزاروں ہندوستانیوں کو بازاروں میں لٹکا کر پھانسیاں دے دی اور سینکڑوں لوگوں کو سڑکوں پر کچل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ برطانوی راج کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صحیح ہے کہ یہ تحریک انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس ناکامی نے لوگوں کے اندر مزاحمت کا، ریزسٹنس کا ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ آزادی کی متواتر کوششیں مختلف سمتوں میں جاری رہیں، جس کا پھل بالآخر مکمل آزادی کی صورت میں 1947 میں ملا۔ جنگ آزادی کے بعد اگلے برس ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات مکمل ختم کر دیے اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا انتظام براہ راست برطانوی حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی برٹش راج کے ہاتھ میں۔ دوستو، اقتدار ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہیں اور اس کے بعد کمپنی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ آج لندن کی ایک سڑک پر ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی لکھا ہوتا ہے۔ دوستوں، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور رائے دیجیے گا۔ شکریہ۔